اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اہل بیت علیہ السلام کی مودت کے بارے میں چند عرائض پیش کریں گے کہ اجر رسالت کیوں ضروری ہے۔ آیا سابقہ گزشتہ نبی بھی ان کے لیے بھی اجر رسالت تھا یا نہیں تھا، اور کیا تھا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجر رسالت کیا ہے اور امت نے دیا یا نہیں دیا؟ سورہ مبارک شورى آیت نمبر 23 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور جو شخص بھی کوئی نیکی کا کام کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ قرآن کریم میں متعدد بار یہ مطلب ذکر ہوا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں سے اپنی نبوت و رسالت کا اجر و پاداش نہیں چاہتے تھے۔ سورہ شعراء کی آیت 100 سے 180 تک میں یہی مطلب مختلف انبیاء کی زبان مبارک سے تکرار ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام بھی لوگوں سے کسی مادی اجر کے متقاضی نہ تھے، لیکن خدا متعال کی طرف سے 2 مرتبہ کلمہ قل کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے، آپ لوگوں سے معنوی اجر کا تقاضا کریں کہ جو خود لوگوں کے فائدے ہی میں ہے۔ یہ معنوی اجر بھی 2 تعبیروں کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ایک دفعہ ارشاد ہوتا ہے کہ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، میں کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو چاہے راہ خدا کا انتخاب کرے۔ اور دوسری دفعہ ارشاد ہوتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 47 میں اس مودت و محبت کا تقاضا کرنے کے نتیجے و فائدے کو خود لوگوں ہی کا فائدہ قرار دیا گیا۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید۔ کہہ دیجئے میں نے تم سے جس اجر رسالت کا سوال کیا ہے وہ در حقیقت تم لوگوں ہی کے فائدے میں ہے، میرا اجر تو فقط خدا متعال پر ہے، وہ یقیناً ہر چیز پر شاہد و گواہ ہے۔ اسی بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ اگر میں تم سے اجر رسالت کا سوال کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت و مودت رکھو تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اس اجر رسالت کو فائدہ خود تمہیں ہی ہوگا، فہو لکم، کیونکہ جو شخص پیغمبر کے معصوم اہل بیت علیہ السلام کا شیفتہ و فریفتہ ہوگا وہ ان کی پیروی بھی کرے گا، اور جو کوئی معصوم پیشواؤں کی پیروی کرے اس نے خدا کے راستے کی پیروی کی ہے۔ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، اس استاد کی معنی جو اپنے شاگردوں سے کہے کہ میں تم سے کوئی اجر و ثواب نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میرا درس اچھی طرح یاد کرو، اس چیز کا فائدہ خود شاگردوں ہی کو ہوگا۔ بنابراین اجر رسالت 2 چیزیں ہیں، ایک راہ خدا
کا انتخاب، اور دوسرا قرابت داروں کی محبت و مودت۔ قابل توجہ یہ ہے کہ ہر دو مورد میں کلمہ اللہ کی تعبیر بیان ہوئی، یعنی میرا اجر رسالت، فقط یہی مورد ہے۔ تھوڑے غور و فکر سے ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ راہ خدا اور مودت اہل بیت کو ایک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ دو چیزیں ہوں تو تناقض لازم آتا ہے۔ یعنی نہیں کہہ سکتے میں فقط موسم گرما میں مطالعہ کرتا ہوں اور دوسری دفعہ کہیں میں فقط موسم سرما میں مطالعہ کرتا ہوں، اس لیے کہ محصور کو فقط ایک چیز ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام خداوند متعال کی طرف سے ایک دفعہ مامور ہوتے ہیں کہ لوگوں سے کہے کہ میرا اجر رسالت فقط راہ خدا کا انتخاب کرنا ہے، اور دوسری دفعہ مامور ہوتے ہیں کہ کہیں کہ میرا اجر رسالت فقط قرابت داروں کی مودت و محبت ہے۔ حقیقت میں ان دونوں تقاضوں کو ایک ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ راہ خدا وہی قرابت داروں کی مودت ہے۔ دوسری جانب مودت و محبت دو چیزوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ایک شناخت و معرفت، کیونکہ جب تک انسان کسی کی شناخت نہ رکھتا ہو وہ اسے عشق و محبت نہیں کر سکتا، اور دوسری اطاعت و طبعیت و پیروی، کیونکہ مودت اطاعت و پیروی کے بغیر ایک قسم کا تظاہر و ریاکاری اور جھوٹ و چاپلوسی ہے۔ پس جو لوگ اپنے احکام و فرامین کو اہل بیت علیہ السلام کے غیر سے لیتے ہیں انہوں نے راہ خدا کو اختیار نہیں کیا ہے۔ یہ قرآنی نقطہ نظر سے ہے کہ نیز عقلی نقطہ نظر سے ضروری ہے کہ اجر و پاداش عمل کے مطابق اس کے ہم وزن ہو۔ رسالت و امامت کے علاوہ کہ جو اسی رسالت کا تسلسل ہے، کوئی اور چیز ہم وزن نہیں رکھتی۔ رسالت کا اجر و ہدایت کا تسلسل اور جاری رہنا ہے۔ ایک معصوم کا اجر کار امامت کو دوسرے معصوم کے سپرد کرنا ہے۔ عادل کا اجر یہ ہے کہ اس کی زحمات کو دوسرے عادل کے سپرد کرے۔ عقل کہتی ہے کہ جب تک لطف و مہربانی ہے شکر گزاری بھی ہونی چاہیے۔ اگر آج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف ہمارے شامل حال ہے اور ہمیں اسلام کی ہدایت و رہنمائی حاصل ہوئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر رسالت بھی ادا کریں، اور اگر اجر رسالت قرابت داروں کی مودت و محبت ہے تو آج بھی قرابت دار ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کی نسبت مودت و اطاعت رکھیں۔ جی ہاں، آج بھی ہمیں چاہیے کہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی نسبت مودت رکھیں اور ان کی مطیع و فرما بردار ہوں۔ کیا ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ صدر اسلام کے مسلمان اجر رسالت ادا کرنے پر مامور تھے اور قرابت داروں کی نسبت مودت رکھتے تھے، لیکن آج کے مسلمان یا یہ وظیفہ نہیں رکھتے اور یا کوئی قرابت دار ہی موجود نہیں ہے، اس سے مودت و محبت رکھیں اور اجر رسالت ادا کریں۔ البتہ زمانہ غیبت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مودت حضرت کی پیغام و فرامین پر عمل کرنا ہے، اور حضرت نے ہمیں جن کے سپرد کیا ہے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، یعنی عادل اور متقی و پرہیزگار فقہا۔ انسان کی عقل اس بات سے کہ قرابت داروں کی مودت ایک ایسے پیغمبر کا اجر رسالت قرار پائی ہے جس نے کروڑوں افراد کو ہدایت و سعادت و پروردگار عالم کے عظیم فضل تک پہنچائے، درک کر دی ہے کہ قرابت دار اور وہ جو کہ مودت کے لائق ہیں بشر کے اعلیٰ ترین افراد اور معصوم ہیں، کیونکہ کسی گنہگار کی مودت و محبت ہرگز معصوم پیغمبر کا اجر رسالت قرار نہیں پا سکتی۔ اس بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا کہ گنہگار افراد کی مودت طول تاریخ میں عالم کے تمام مسلمانوں پر واجب ہو، اور مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ شیعوں کے علاوہ اپنے پیشواؤں اور رہنماؤں کو معصوم نہیں سمجھتا۔
اور کسی بھی فرد یا گروہ نے آج تک نہ شیعوں کے معصوم اماموں کے لیے کوئی گناہ نقل کیا ہے اور نہ ہی ان بزرگوار ہستیوں کے لیے کسی استاد کا نام ذکر کیا ہے۔ عقل کہتے ہیں کہ انسان کا ہاتھ اور اس کا اختیار کسی غیر معصوم کے ہاتھ میں نہ دینا نہ فقط انسانیت پر ظلم ہے بلکہ ہاتھ میں دینا نہ فقط انسانیت پر ظلم ہے بلکہ پوری کائنات پر ظلم ہے، کیونکہ کائنات انسان کے لیے خلق کی گئی ہے۔ تمام آیات جو بہت ساری قرآن میں موجود ہیں، مثلا خلق لکم، سخر لکم اور متاع لکم، یہ ساری آیات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کائنات انسان کے لیے خلق کی گئی ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات اور انسان حقیقی و معنوی تکامل اور خدائی و الہی ہونے کے لیے آیا اس انسان کا ان اعلیٰ و عرف اہداف و مقاصد کے ساتھ غیر معصوم کے سپرد کرنا انسان پر اور کائنات پر ظلم نہیں ہے۔ اگر روایات میں معصوم پیشواؤں اور ان کی ولایت کو دین کی اساس و بنیاد اور اصل کے طور پر معرفی کیا گیا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس الولایت، مثلا نماز روزہ وغیرہ وہ چیز ہے، اگر حضرت علی علیہ السلام لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے بیان کیے گئے ہیں کہ قسیم النار و جنت، اور اگر ولایت کے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہے، اور اگر اہل بیت کی مودت و محبت نیکی ہے، اور اگر ان ہستیوں کے زیارت اور ان سے توسل کی تاکید کی گئی ہے، تو یہ سب اسی مودت کی جوہر اکسیر کو حاصل کرنے کی خاطر ہے۔ زمخشری اور فخر رازی جو اہل بیت علیہ السلام جو اہل سنت کے بزرگان میں سے ہے، اپنی تفاسیر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو کوئی آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہید ہے۔ اسی طرح کہا من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو کوئی آل محمد علیہ السلام کی محبت میں مرے وہ تائب مرا ہے۔ اسی طرح کہا کہ جو کوئی آل محمد کی محبت پر مرے وہ کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہے، اور کہا جو کوئی آل محمد علیہ السلام کی محبت پر مرے وہ پیغمبر کی سنت اور سیرت پر دنیا سے رخصت ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا اطاعت کے بغیر مودت، شہادت، مغفرت اور کامل ایمان کے ہم وزن اور ہم پلے ہو سکتے؟ انہیں مذکورہ تفاسیر میں اس آیہ کریمہ کی ذیل میں رسول اکرم سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آیۃ من رحمت اللہ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص آل محمد سے بغض و کینہ کے ساتھ مر جائے وہ روز قیامت اس حالت میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ وہ خداوند متعال کی رحمت سے مایوس ہے۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص آل محمد سے بغض و کینہ کے ساتھ مر جائے وہ کافر مرا ہے۔ اور کہا آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص آل محمد کے ساتھ بغض و کینے کے ساتھ مر جائے وہ بہشت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ فخر رازی اپنی تفسیر میں بیان کرتا ہے کہ جب آئے مودت نازل ہوئی تو اصحاب نے پیغمبر سے پوچھا یہ آپ کے قرابت دار کون لوگ ہیں جن کی مودت آپ پر واجب ہے؟ تو آن حضرت نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے 2 فرزند۔ پھر فخر رازی مزید لکھتا ہے کہ آن حضرت نے فاطمہ بضعۃ منی یوزینی ما یوزیہا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے انہیں اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی۔ جو لوگ پیغمبر کو اذیت کریں ان کی سزا اور انجام قرآن کریم اور اس طرح بیان کرتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ جو خدا رسول کو اذیت کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی
اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی، اور سخت دردناک عذاب۔ حدیث میں منقول ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ اس جملے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا کے ذیل میں فرماتے ہیں اقتراف حسنت مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی مودت و محبت نیکی کا کسب کرنا اور کمانا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے خدا متعال ہم سب کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، برائیوں سے محفوظ رکھے، حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خصوصاً آج کے دن جو مولانا امیر المومنین کی شہادت کا دن ہے، پروردگار آج کے دن ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔